خواتین حضرات، آج کرونا کے بارے میں ہم سچ جانتے ہیں۔ کاش ہم کہہ سکتے کہ کرونا نامی کوئی بیماری نہیں ہے، کاش ہم کہہ سکتے کہ کرونا کا علاج دریافت ہو چکا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کرونا ایک بیماری ہے اور یہ کچھ لوگوں کو بہت خطرناک حد تک متاثر کرتی ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ علاج ہوتا اس کا تو ہم اپنے پیاروں کو نہ کھوتے۔ تو خواتین حضرات، اب کافی حد تک یقین ہو چلا ہے، کافی لوگ یقین کر رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے اور احتیاط بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اب بھی کچھ لوگ یقین نہیں کرتے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹرز کسی اپنے فائدے کی وجہ سے زہر کا ٹیکہ لگا کر یا کسی وجہ سے کرونا کے مریضوں کو مار دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زہر کا ٹیکہ کیا ہے اور کیسے لگاتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ زہر کا ٹیکہ وہ جان بچانے والی ادویات ہیں جو ہم کرونا کے مریض کو لگاتے ہیں، جیسے ڈیکسامیتھازون ہے، ریمڈیسیویر ہے یا ایکٹیمیرا ہے۔ یہ جان بچانے والی ادویات مریض کو بچانے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اب مریض کا اپنا جسم اگر رسپانس نہیں کرتا تو اس میں ڈاکٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اسٹوری بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہے ایک 56 سالہ آدمی کا قصہ۔ وہ شخص ایک سرکاری اسپتال میں داخل ہوا اور کرونا کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی لاش گھر میں لائی گئی تو اسی وقت اس کے بیٹے کی حالت خراب ہوئی اور اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ تو اس کی بیٹی بہت روتی رہی اور اس نے درخواست کی، دعا کی کہ میرا باپ تو چلا گیا، اب میرا بھائی واپس آ جائے۔ لیکن 2 دن کے بعد اس کے بھائی کی لاش گھر پر آئی۔ تو یہ 2 شخص اسی سرکاری اسپتال میں انتقال کر گئے۔ اسی سرکاری اسپتال میں انہی دنوں ایک اکرم نامی شخص داخل ہوا اور 2 ہفتے کے بعد وہ ڈسچارج ہو کے صحت یاب ہو کر گھر چلا گیا۔ شاہد نامی شخص بھی وہاں داخل ہوا اور 10 دن کے بعد ڈسچارج ہو کر گھر چلا گیا۔ اب یہ وہی ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل، جہاں پر یہ صورتحال ہے کہ 2 لوگ کی اموات ہو جاتی ہے اور 2 لوگ صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا آپ نے کافی سنا بھی ہوگا مختلف ہاسپٹلس کے بارے میں۔ تو اب یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہاسپٹل جو ہے ایک کو زہر کا ٹیکہ لگا رہا ہے اور دوسرے کو نہیں لگا رہا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو یہاں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ہسپتال کی یا ڈاکٹر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کرونا کا اپنا مرض ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ کرونا کی بیماری ہر ایک کو ایک ہی طرح سے متاثر نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کو یہ خطرناک حد تک کمپلیکیشنز کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کو صرف یہ چھو کر گزر جاتی ہے، اور یہ کس باڈی میں کیسا رسپانس کرے گی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹرز اپنے طرف سے مکمل علاج کرتے ہیں، ہاسپٹل اپنی طرف سے مکمل سہولیات دیتی ہیں، اور اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں بھی مریض کا انتقال ہو سکتا ہے اور برے سے برے ہاسپٹل میں بھی مریض بچ سکتا ہے۔ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیماری کس حد تک جسم میں سرایت کر چکی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ برٹش میں کیا ہوا۔ برٹش میں انہوں نے ڈیکسامیتھازون نامی دوائی، جس کو آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا اور ہم سنا بھی ہوگا، بہت کامنلی استعمال ہوتی ہے پاکستان میں بھی، تو یہ ڈیکسامیتھازون نامی دوائی استعمال کی گئی کرونا کے مریضوں میں۔ انہوں نے کچھ کرونا کے مریضوں میں یہ استعمال کی اور انہوں نے بتایا کہ اگر آئی سی یو میں مریض داخل ہے تو 8 آئی سی یو کے مریضوں کو اگر دوائی دی جائے اسی مقدار میں، جس مقدار میں دی جاتی ہے جو 6 ملی گرام ہے، تو یہ 8 میں سے 1 مریض آئی سی یو سے باہر آئے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہاں 7 لوگ جو ہیں جو آئی سی یو سے باہر نہیں آتے، ان کی فیملیز یہ کہیں کہ ہمارے مریضوں کو زہر کا ٹیکہ دیا گیا، اور جو شخص صحیح ہو گیا اس کے فیملی یہ کہے کہ ان کو شفا مل گئی، تو یہ کہاں مناسب ہوگا؟ تو علاج سب کو ایک جیسا ملا، لیکن ریسپانس ایک نے کیا، 8 میں سے 1 نے۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی دیکھیے کہ جو آئی سی یو میں جاتے ہیں کرٹیکل کنڈیشن میں، ان کی کنڈیشن کو بچانے کے لیے مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن کون واپس آئے گا کون نہیں آئے گا، یہ سارا جو ہے اس باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ سارا مقدر ہے، تقدیر ہے یہ۔ تو اب میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک شخص جو سیریا سے تعلق رکھتا تھا، 93 ایئرس کا، 93 سالہ، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ داخل ہوا کرونا کے ساتھ، آئی سی یو میں گیا 2 ہفتے۔ امید یہ تھی کہ نہیں آئے گا واپس، لیکن وہ واپس آیا اور اس کو ہم نے ڈسچارج کیا پچھلے ہفتے۔ تو یہ شخص بچ گیا کرونا سے، حالانکہ اس کی عمر بھی زیادہ تھی اور اس کو بہت ساری بیماریاں بھی تھیں۔ اسی طرح ایک 65 سالہ سعودی داخل ہوا
और आईसीयू में गया और उसको आईसीयू के डॉक्टर ने डीएनआर कर दिया। डीएनआर का मतलब ये होता है कि अगर उसका हार्ट स्टॉप हो जाए तो हम इसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो बच पाएगा। इसी वजह से मरीज़ को डीएनआर किया जाता है। तो अब ये पेशेंट जो डीएनआर के लिए साइन हो चुका था, ये मरीज़ वापस आया और रहा हमारे हॉस्पिटल में 2 दिन तक। उसको जो है 8 लीटर ऑक्सीजन चलती रही, इसके बाद 3 लीटर ऑक्सीजन चली और इसके बाद 1 हफ़्ते के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये जो मैं मिसालें दे रहा हूँ, ये देखिए कि ऐसे मरीज़ जो कि मुख्तलिफ़ बीमारी में मुब्तला हैं, जिनके बारे में उम्मीद नहीं थी, वो भी बच गए उन्हीं दवाइयों से जिसको देने के बाद कुछ मरीज़ों का इंतकाल हो जाता है। तो दवाइयों में ये बात नहीं है, बात ये कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है दवाइयों पर और कोरोना किस हद तक कॉम्प्लिकेशंस करता है। इसी तरह एक शख्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि जमाल, जो कि दाखिल हुआ, जॉर्डेनियन था, जो दाखिल हुआ सुबह में अर्ली मॉर्निंग, और मैं अपने जूनियर डॉक्टर के साथ राउंड कर रहा था। तो जूनियर डॉक्टर ने कहा कि इसको डिस्चार्ज कर देते हैं क्योंकि इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा आज ही दाखिल हुआ है, 1 दिन रख लो इसको। तो 1 दिन रखने के बाद जब दूसरे दिन देखा तो मैंने कहा चलो इसको डिस्चार्ज करना चाहिए, लेकिन नर्स ने कहा उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, ये तो 5 लीटर ऑक्सीजन पड़े। रात को उसको 8 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, दूसरे दिन 10 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और तीसरे दिन वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे चला गया और फिर मेरी मालूमात के मुताबिक वापस नहीं आया। तो वो यंग शख्स था। अब ऐसा यंग नौजवान जो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं था, उसको इस बीमारी ने इतना इफ़ेक्ट किया कि वो आईसीयू में चला गया और वापस नहीं आया। तो ये सारी जो बातें हैं वो करने का मकसद ये है कि कोरोना को आप मामूली ना समझें। कुछ लोगों के लिए ये वाकई मामूली है, लेकिन कुछ लोगों में जहाँ ये मसला पैदा करता है वहाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अच्छे खासे चलते फिरते लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अब तक इसका कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ। हाँ, हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये दवाइयाँ बताई। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद यकीनी तौर पर आप इस बीमारी के लिए एहतियात करेंगे और आप किसी मरीज़ को अगर अस्पताल में ले जाते हैं तो अपने डॉक्टर पर पूरा ट्रस्ट करेंगे और ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि एक डॉक्टर्स ने या हॉस्पिटल ने जहर का टीका लगाया या मार दिया। सारा इलाज मुनासिब हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मुनासिब इलाज हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि किसी को ये रिस्पॉन्स करता है, किसी को नहीं करता। अगर इस बारे में कोई मज़ीद मालूमात जानना चाहें तो मुझे सवाल पूछें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला हम सब की आफ़ियत में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।